یہ تو ملک میں معاشرہ لگوانا چاہتے ہیں، شہباز شریف کا تو اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ لندن پلان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا طاقتور حلقوں کا بھی کوئی کردار ہے؟ اصل اقتدار تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ میں تو بڑا کنفیوز ہی ہوں فرینکلی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس آفر کا کوئی جواب نہیں آیا۔ رمضان میں فیوریٹ سحری اور افطاری میں کیا کھاتے ہیں؟ افطاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، کھانا ہیوی ہو جاتا ہے، تو سحری پھر جو ہے اس وقت تک اس کی باری نہیں آتی۔ السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زبیر علی خان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر جناب فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب، بہت شکریہ وی نیوز کو آپ نے اپنا وقت دیا، اور مبارک ہو آپ لوگوں کو نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ بہت شکریہ سر۔ سر، جس طریقے سے آپ بھی کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے، کچھ وفاقی وزراء ہیں ان کی طرف سے بھی یہی بیان سامنے آیا ہے، لیکن آج اچانک وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے معافی مانگنی ہوگی اور اس کے بعد مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ دیکھیے بیسکلی تو شہباز شریف تو بھاگ رہے ہیں نا الیکشنوں سے، ہم مذاکرات تو الیکشنوں پہ ہونے ہیں۔ شہباز شریف تو الیکشن میں ان کو پتہ ہے، وہ تو ان کے تو ٹکٹ اس وقت لینے والے کوئی نہیں ہے، کیونکہ الیکشنوں میں اس وقت مقابلہ ہونا ہے تحریک انصاف کا اور آزاد امیدواروں کا، جن کو ہم سے ٹکٹ نہیں مل سکیں گے۔ باقی تو یہ تو اس وقت تماشا لگا ہوا ہے۔ شہباز شریف ایک نان سیریس جو ہے وہ اس وقت ان کا ایٹیچیوڈ ہے، وہ نامزدگیوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ملک میں معاشرہ لگوانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کا تو اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے پارٹی کے اندر کہ جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے، وہ اس میں آپ کا کافی زیادہ کردار ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ؟ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے مراسم کے حق میں ہوں، مجھے نہیں پتا کیسے یہ تاثر ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات نارملائز ہوں، کیونکہ دیکھیں آپ نے حکومت میں آ کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ لندن پلان کا ذکر کیا جاتا ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں لندن ایک پلان بنا ہوا ہے جس میں ان کے اسیسینیشن کے پلان بتایا جاتا ہے۔ لندن پلان بیسیکلی ہے کیا اور اس کے کردار کیا ہیں؟ کچھ اس حوالے سے اس میں کافی ڈسکشن ہو گئی ہوئی ہے، کافی عمران خان نے بھی اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن کا حملہ تو ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا بڑا پلانڈ ہوا، اور آپ نے دیکھا جو عمران خان نے پہلے جلسوں میں بات کہی تھی عین اس طرح ہوا جس طرح سے انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا۔ اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک وقار ستی جو ہے اس کے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ مذہبی، یہ اتنے وہ مذہبی ایلیمنٹ رنگ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو مختلف چینل، مختلف یہی جو ان کے واٹس ایپ گروپ کے صحافی مشہور ہیں پی ایم ایل این کے، وہ اس کو چلاتے ہیں۔ اس کے بعد جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر مریم نواز ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں، پھر جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حملہ ہو جاتا ہے، اور پھر 2 منٹ کے بعد اس کی جو ویڈیو ہے وہ انہی واٹس ایپ صحافیوں سے ریلیز ہوتی ہے۔ تو عمران خان نے تو پورا پلان پہلے بھی دیا تھا، اور اب بھی اگر وہ دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کافی مواد ہوگا۔ تو لندن پلان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا طاقتور حلقوں کا بھی کوئی کردار ہے؟ عمران خان نے جو اپنی بات کی ہے اس میں اس پہ تفصیل سے بات وہ کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ڈال رہی ہے، حاضر سروس ججز کے نام جو ہیں وہ جلسوں میں لیے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بھی تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل تک جا چکی ہے، تو اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں، تحریک انصاف اقتدار میں ہوگی، تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہوگا ان کے ساتھ؟ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا فائز عیسیٰ صاحب سے بھی احترام کا تعلق ہے، اور اس وقت جو ریفرنس گیا تھا وہ فروغ نسیم صاحب لے کے گئے تھے، اور فروغ نسیم صاحب کن انسٹرکشنز پہ لے گئے تھے وہ فروغ نسیم صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے، اور میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ ریفرنس فائل نہیں کرنا چاہیے، اور حکومت کو جب جوڈیشری کے خلاف اس طرح کے ریفرنسز فائل کرتی ہے تو لگتا ہے کہ حکومت دباؤ میں لانا چاہتی ہے ججز کو۔ اسی طرح سے اب جیسے شہباز شریف وغیرہ نے اپنے وکیل کے ذریعے 2 ججز پہ ریفرنس دائر کرایا ہے یہ، اور کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائرز کنونشن ہونے جا رہا ہے بہت بڑا لاہور میں، تو عدلیہ کو، حکومت کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی اجازت لازماً دینی چاہیے۔ مریم نواز مطالبہ کرتی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں سیاستدانوں کو جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت سٹینڈ نہیں لینا چاہیے؟ لے نہیں سکتے، سیاستدانوں کی حیثیت نہیں ہوتی۔
جب وہ اقتدار میں بھی آتے ہیں وہ تو ایسے ہی بس برائے نام ہی آتے ہیں، اصل اقتدار تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہتا ہے، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں ہو نہیں سکتی۔ تو ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا آپ کیسے کردار دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو مسائل بہت بڑے ہیں اور ہمیں کنسنسس سے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس تقریر کے بعد ابھی تک ایک خاموشی ہے، اور ایکچولی پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کا کیا بیانیہ ہے اور وہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین جو اس وقت شخصیت ہیں اور ان کی سوچ بہت میٹر کرتی ہے۔ سو پاکستان کو اگر ہم نے زلزل سے نکالنا ہے تو جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اگلی سوچ ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے اس کی طرف عملی قدم بڑھتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ یہ ابھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی ہے، اس طرف سے کچھ نہیں آ رہا، تو ان کا کیا کردار ہے اس وقت؟ نہیں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا تو موجودہ سیاست میں بہت رول ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے کنسنسس کی اپروچ چاہیے، اس کی طرف ہمیں عملی طور پہ بڑھنا چاہیے، اور جو انہوں نے کہا ہے حل وہی ہے۔ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کے بارے میں یہ تاثر بھی ایک ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، اب تھوڑی سی کشیدگی ہو گئی ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کبھی ان کے ساتھ بہت قربت تھی، اب تھوڑا سا دوریاں پیدا ہو گئی ہیں؟ نہیں، کوئی دوریاں نہیں ہے، ایسے ایشوز کے اوپر اختلاف ہو جاتے ہیں، ایسے ایشوز کے اوپر، لیکن الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ ہو یا جنرلز ہوں، ججز ہوں، ہماری معاشرے کے لوگ ہیں، اور پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس میں عوام کو تو الٹیمیٹلی آپ کو اختیار دینا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ کس طرح سے ہم پاکستانیوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کل 23 مارچ کو شاہد حسین اور اظہر مشوانی 2 لوگ جو ہیں وہ اغوا ہوئے۔ شاہد حسین برٹش نیشنل تھے، ایک فون کے اوپر معذرت کر کے ان کو چھوڑا گیا۔ اظہر مشوانی اور جو دوسرے لوگ اغوا ہوئے ہیں وہ پاکستانی ہیں، آپ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سو الٹیمیٹلی آپ کو پاکستانیوں کو عزت دینی ہوگی، پاکستان کے عوام کو مقتدر اعلیٰ ماننا ہوگا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، دنیا بدل گئی۔ اصلی یہ بتا دیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو واضح کہا ہے کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا پیغام ملے ہے ابھی تک؟ نہیں، میں تو بڑا کنفیوز ہی ہوں فرینکلی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس آفر کا کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور اوپر سے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس ہونا چاہیے، تو اب یہ دونوں باتوں میں ہے، ہم تو چاہتے ہیں جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں اس سے ہم عملی طور پہ آگے بڑھا ہے۔ کچھ لائٹر چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو وکیل ہوتا۔ تو وکیل ہوتے۔ اچھا، آپ کے چونکہ رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں فیوریٹ سحری اور افطاری میں کیا کھاتے ہیں؟ جو ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ افطاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، اس میں کھانا ہیوی ہو جاتا ہے، تو سحری پھر جو ہے اس وقت تک اس کی باری نہیں آتی۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے بھی نیوز کو اپنا وقت دیا۔ تھینک یو۔